بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تلخ سچائیوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان کے نامور 19 صحافیوں کی طرف سے جو پٹیشن چیف جسٹس جناب اطہر من اللہ کی عدالت میں دائر کی گئی تھی، اس کی کہانی بڑی عجیب اور بڑی حیرت انگیز اور بڑی شرمناک بھی ہے۔ 1 اکتوبر 2020 کی جو تقریر تھی گوجرانوالہ میں میاں نواز شریف کی، اس پر اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی طرف سے پیمرا کو درخواست دی گئی کہ ایک مفرور مجرم ہے، عدالت جس پہ جرم ثابت ہو چکا ہے، تو اگر پاکستان کے قانون میں مجرموں کو اور مفروروں کو اس طرح اپنے خیالات کا اور وہ بھی اینٹی اسٹیٹ خیالات کا کھلم کھلا مظاہرہ کرنے کا موقع ملے، تو پھر تو یہ تعداد تو سینکڑوں میں ہے، پھر ہر کوئی حق دیں۔ پاکستان سے تو سینکڑوں لوگوں نے غیر ممالک میں پناہ لے رکھی ہے، اس لیے کہ وہ مظلوم بن کے وہاں گئے ہیں، تو وہ تو اپنی کہانیاں سنا کے بڑے پیسے ان ملکوں سے دوبارہ بھی اینٹ سکتے ہیں۔ جس پر پھر پیمرا نے اپنی ایک سیکشن 27 کا ذکر کیا، جس کے ساتھ عدالت کے حکم بھی چسپاں کیا کہ عدالت یہ بات کسی فیصلے میں قرار دے چکی ہے کہ جو مفرور ہو یا مجرم ہو یا سزا یافتہ ہو، اس کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا اظہار رائے کی آزادی کا۔ اور اظہار رائے کی آزادی بھی کس قسم کی آپ دیکھ لیں۔ ناظرین کرام، میں ان صحافیوں کو جن میں سے بیشتر تو اپنے نام کے ساتھ یہ بڑی کہانیاں رکھتے ہیں، صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہی جو ہے آپ کی جو پٹیشن ہے، یہ الطاف حسین پہ لاگو نہیں ہوتی؟ آخر دیکھیں نا، ان پہ بھی تو یہی الزام لگا کہ بند کیا گیا تھا، اور مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ صحافی پاکستان کے مایہ ناز اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود کو بھی جیل میں بند کیا گیا تھا۔ کس جرم کی سزا پہ؟ ان کی تو ضمانت بھی نہیں لی گئی، ان پہ جرم ثابت بھی نہیں ہوا تھا اور وہ رہا ہو کر بھی آ گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پہ کیا دندل پڑی ہوئی تھی؟ مجھے یہ بات بھی میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ابصار عالم جو پیمرا کا سابق چیئرمین ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ چیف تھا، یہ اینٹی نواز شریف بات کرنے والے کو درجنوں اینکرز کو ہر روز ایک نوٹس بھجواتا تھا۔ اس وقت تو نجم سیٹھی کو، منصور علی خان کو، آسمہ شرازی کو، غریدہ فاروقی کو، عنبر شمسی کو، محمد سرفراز کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میں نے ارشد شریف کے پروگرام میں ان کی زبانی یہ واقعہ سنا ہے، جس کا جی چاہے تصدیق کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں مجرم ہیں، یہ تو پناہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اب سیاسی جماعتوں کی کوکھ میں، اور اس میڈم کی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں چھپ کے چوروں کی طرح۔ یہ افسار عالم قسم کی چیزیں، نہ ہی اس بیچارے کی میرا خیال یہ گریجویشن بھی نہیں اس نے کی ہوئی، اور کبھی میں نے تو کبھی نہیں اس بندے کا کبھی اس کے نام سے کوئی مضمون نہیں چھپتا دیکھا۔ یہ تو ایک 3rd کلاس قسم کا اینکر تھا بیچارہ، آج ٹی وی میں شاید تھا، جہاں سے اس کو چمچہ گیری خصوصیات کی بنا پہ انہوں نے اٹھا کے تو پیمرا کا چیئرمین بنا دیا۔ ناظرین کرام، میں ارشد شریف کی بات کر رہا تھا، انہوں نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ جب یہ ٹیرورزم نیا شروع ہوا ہے تو پاکستانی فوج کی ایک یونٹ کو ایک جگہ وزیرستان میں ٹیررسٹوں نے گھیر لیا۔ اس وقت پاکستان یہ امید نہیں تھی انہیں کہ ایک دم اس طرح ظاہر ہوں گے یہ لوگ اور اتنی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ وہاں پہ ابصار عالم نے اس ٹیررسٹ سے، وزیرستان کے اس ٹیررسٹ سے، میں جان بوجھ کے اس کا نام نہیں لے رہا،
اجازت لی فون کر کے براہ راست کہ ہمارا یہ اس وقت جیو میں ہوتا تھا کہ ہمارا کیمرہ مین وہاں جا کے، تو وہ میرا خیال 10 کے 12 فوجی تھے بیچارے، کوئی اچانک انہوں نے شبخون مارا، ان کو گرفتار کر لیا۔ تو انہوں نے مقابلہ اس لیے نہیں زیادہ کیا ہوگا کہ مرنے والے بھی اپنے اور مارنے والے بھی اپنے، اور اس وقت یہ بات بھی بڑی نئی نئی تھی، بعد میں تو پھر یہ روٹین بن گئی نا۔ ابصار عالم کا وہاں جانے والے کیمرہ مین سے براہ راست رابطہ تھا۔ جب اس کو پاکستانی آرمی کے ایک حوالدار صاحب کو کا تعارف اس سے کروایا گیا کہ یہ انہوں نے بتایا کہ میں پاکستان آرمی میں حوالدار ہوں اور یہ میری یونٹ ہے مومن فلانی ہے۔ تو ارشد شریف کہتے ہیں کہ ابصار عالم ادھر سے مسلسل فون کر رہا تھا اس کیمرہ مین کو کہ اس کو اپنا سروس کارڈ دکھائے، اپنا سروس کارڈ دکھائے۔ یعنی ان لوگوں کی اپنی ماں کے پیٹ سے ہی فوج کی دشمنی اور انڈیا کی محبت اپنے اندر لے کر آئے ہیں۔ اللہ جانے ادھر رہ جانے، اللہ جانے اب ان کی پیدائش کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ اتنی خطرناک بات ہے جو ارشد شریف نے اپنے پروگرام میں کہی۔ حیرت اس بات پر ہے پاکستان کی کسی ایجنسی نے اس غدار کی اس بات کا نوٹس نہیں لیا کہ پاکستان کو یہ عالمی سطح پہ پاکستان عالمی کو ذلیل کروانے کے لیے اس کا سروس کارڈ دکھانے کی فرمائش کر رہا تھا۔ اس طرح کے یہ لوگ تھے جو میاں صاحب کی ٹیم میں شامل تھے۔ اب نجم سیٹھی اپنے 35 پینشنوں اور پی سی بی کی چیئرمینی کے لیے جو شہرت رکھتا ہے مجھے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ منصور علی خان کہاں کی پیداوار ہے یہ اینکر ہی میرا خیال کبھی یہ میڈیا اس طرح لکھنے پڑھنے سے تو کوئی تعلق نہیں رہا، اس لیے بد زبان ہے اور یہ سب سے زیادہ بڑی، اور ظاہر ہے بد زبانی کی بھی پھر کی جاتی ہے۔ ویسے اس کی کلاس لی تھی، یہ جو میرا جسم میری مرضی میں یہ اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ وہاں شامل ہوا تھا، تو وہاں اس کی کلاس کسی نے لی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے۔ عاصمہ شیرازی صاحبہ جو یہ میاں صاحب کا ہوائی جہاز میں جب لندن سے تشریف لا رہے تھے گرفتاری دینے کے لیے، تو ان کے ساتھ موجود تھی اور گفتگو ہوئی، ابھی اور موجود ہے ساری دنیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا ایک حج بھی آپ کی وجہ شہرت کا باعث ہے۔ غریدہ فاروقی کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ سب جن لوگوں کا الیکٹرانک میڈیا سے ذرا سا بھی تعلق ہے وہ جانتے ہوں گے۔ صرف میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جن کی محبت میں یہ اب بڑی بنی ہوئی ہے خاتون، تو آپ کو یاد ہے نا کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی جب ٹویٹر پہ مریم نواز صاحبہ کی اور اس کی ہوئی تھی چل رہا تھا لکھت پڑھتے، تو انہوں نے اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ۔ اس نے ان کے خاندان کا حصہ بننے کی کوشش کی تھی۔ ابھی یہ جن خواتین کے میں نے نام لیے ہیں امبر شمسی ڈان کی ہیں، تو جو ہے ہی ڈان میں اس کے حوالے سے اب کیا کہنا چاہیے۔ محمد سرفراز ایک اچانک نکل کر سامنے آنے والی کھلاڑی ہیں۔ میں ان کا ماضی تو نہیں جانتا، میں نے تو 30 سال جو صحافت کی ہے اس میں اس نام کی کسی خاتون سے میں نہیں ملا۔ سلیم صافی کے متعلق میں کوئی رائے نہیں دے سکتا، آپ جانتے ہی ہیں۔ منیزہ جہانگیر کی سب سے بڑی جو کوالیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ عاصمہ جہانگیر کی بیٹی ہیں، اس کے علاوہ نہیں میں نے کچھ کہنا۔ اور سلمان اکرم جو ہیں وہ نواز شریف کے وکیل ہیں۔ یہ جو 2-3 خواتین کا نام ہیں، انہوں نے پیچھے بھی ایک مجلس کی تھی جس میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے جی یہ خواتین کی سے بدتمیزی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جس پر پھر میر بخاری نے اور وہ مدیہ ہیں جو اس کی ARY کی، انہوں نے اس کی ٹھیک ٹھاک خبر بھی لی تھی اور ان کو ان کی اوقات بھی یاد دلائی تھی۔ شاید مریم میمن نے بھی جی ان تینوں خواتین نے ان کو بتایا تھا کہ آپ اصل میں کون ہیں۔
ناظرین کرام، یہ میں نے تھوڑا سا ان کا نا پس منظر بیان کیا ہے، اس حوالے سے اور بھی بہت سے لوگوں نے بات کی ہے۔ ظاہر ہے میں نے بھی کچھ اپنی اطلاعات اور کچھ چیزیں وہیں سے اخذ کی ہوں گی، میں وہ ان کے ساتھ تو رہتا نہیں ہوں، لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ صحافت پہ کیسا کیسا بدترین دور آیا، خاص طور پہ عمران خان کی حکومت سے، کہ فوراً بعد سے آج تک سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے، اخبارات بند ہو گئے، بند ہونے کے قریب ہیں۔ جتنا نوائے وقت جیسا اخبار جو ہے وہ میرا خیال ہے برائے نام ہی چھپتا ہے، 500 اخبار چھپتے ہیں، 2,000 اخبار چھپتے ہیں، سوائے ان لوگوں، ان اخبار مالکان کے جنہوں نے جو اپنا بلیک منی وائٹ کرنے کے لیے جنہوں نے یہ دھندا شروع کیا ہوا ہے۔ ان کے کان پہ ان صحافیوں کے کبھی جوں نہیں رینگی، ان کے ذرائع آمدن کا پتہ لگائیں اور ان کی جائیدادوں کا پتہ۔ یہ پٹرول پمپوں کے مالکان ہیں، ان کو پٹرول پمپ الاٹ ہوئے ہیں، اللہ جانے یہ کیا چیزیں ہیں۔ لیکن بہت اچھا ہوا ہمارے بزرگ دوست اے آر رحمان اور زاہد حسین صاحب، اور میں تو عزت کرتا ہوں اب بھی ان کی، خدا جانے کس طرح ورگلا کے ان کو لایا گیا تھا سامنے۔ اب مجھے نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے یا یہ زیادہ پیسوں کے لالچ میں مارے گئے یا زیادہ چلاکی اس میں مارے گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو غیر ملکی ممالک میں اسائلم ضرور مل جائے گی، اور یہی ان کی زندگی کا آخری مقصد ہوتا ہے، اس سے زیادہ ان کی کیا اوقات ہے بیچاروں کی۔ اور اب یہ سلیم صافی ٹائپ جو چیزیں ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بغیر جان افزار ہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ دیکھیں نا، اب تو آپ سامنے بالکل کھل کے سامنے آ گئے۔ ناظرین کرام، ان کے چہرے پہچان لیں، ان کو جان لیں، اور حقائق کو بھی جان لیں۔ یہ بہت بڑی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو عزت اور زندگی نصیب کرے، جسٹس سطر من اللہ صاحب کو، جنہوں نے ان لوگوں کی توقعات کے خلاف اسے ناکام بنایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ میسر ہو وہاں سبزیاں کاشت کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔